تعالیٰ عنہ پھر جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے ہماری اہل سنت کی بے شمار کتب میں موجود ہے، لیکن تفسیر مجموع البیان والے نے بھی یہ بات لکھی ہے، ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آزاد مردوں میں جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام میں پہلے نظر آئیں گے۔ دو جہتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کی نسبت سے تو ابو بکر دوسرے نظر آئیں گے، اگر آپ دیکھیں حضور کی نسبت سے تو ابو بکر دوسرے نظر آئیں گے، اور اگر آپ دیکھیں امت کے اعتبار سے، صحابہ کے اعتبار سے، حضور کے وفاداروں کے اعتبار سے، پھر ابو بکر صدیق دوسرے نہیں، ہر مقام پر آپ کو پہلے نظر آئیں گے۔ امتی اور نبی کا تو مقابلہ نہیں نا، حضور کی نسبت سے اگر دیکھیں تو دوسرے ہیں، لیکن اگر امت کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے ہیں۔ کسی بھی مقام پر صحابہ کرام بڑے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے کوششیں کی کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، ابو بکر صدیق سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم سے تو بہت ساری حدیث موجود ہے کہ آپ کوشش میں رہتے تھے کوئی مجھے موقع مل جائے میں آگے بڑھ سکوں، لیکن ہر موقع پر انہیں مانگنا پڑتا تھا اب نبوت اگر حاصل ہے تو ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ احادیث پاک میں ایک ذخیرہ ہے، بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے، میں 2-3 احادیث حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اور اولویت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ حدیث پاک جو میں پیش کرنے لگا ہوں، راوی ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے مسلم شریف میں، حدیث پاک موجود سیاہ سیرہ کے اندر حدیث پاک موجود، اور فضائل کے کتب میں حضرت امام محب الدین طبری نے اور ریاض النظرہ کے اندر لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہہ دیں ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ، کھل کے بولے محبت سے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مريضا قال ابو بکر انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أو كما قال رسول الله۔ سبحان اللہ، یہ آپ حضور کے نام میں اگر اٹھ جائے تو سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے روزہ رکھ کے صبح کس نے کی ہے؟ سبحان اللہ، روزے کے ساتھ صبح کس نے کی ہے؟ سارے حضرات خاموش ہیں، اس کی بہت ساری روایات ہیں، میں مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، سارے حضرات خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور آنا، یا رسول اللہ میں ہوں، حضور میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، من تبع منکم اليوم جنازة، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے، حضور میں حاضر ہوں۔ آقا
ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اور جنت میں بھی یہ نہیں کہ محض کسی ایک دروازے سے آپ داخل ہو جائیں. جنت میں تو آپ جائیں گے نا، لیکن جنت میں آپ کے جانے کی شان کیا ہے، کس انداز میں آپ جنت کے اندر داخل ہو گئے. امام بخاری حدیث پاک لکھ گئے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر امام محب الدین طبری حدیث پاک لکھ گئے. راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. سبحان اللہ. اس میں اتفاق ہے کہ راوی اس کے بھی، پہلی حدیث پاک جو میں نے پیش کی ہے اس کے راوی بھی سیدنا حضرت ابو ہریرہ، دوسری حدیث پاک راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی باب الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن بڑے ذوق سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی زبانیں نہیں ہل رہی، زبانیں نہیں ہل رہی آپ کی. حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا کچھ تقاضا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں. حدیث پاک پڑھی جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا تو حق بنتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہو، حدیث پاک کی تلاوت ہو. بوڑھے مجھے آتے نہیں کیونکہ اساتذہ نے پڑھائے نہیں. سبحان اللہ. کوئی ایک آدھ شعر میں پڑھ دوں گا شان صدیق اکبر میں، لیکن آگے چل کے پہلے حدیث پاک سماعت فرما لی. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من انفق زوجین، جو جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جوڑا کس چیز کا جوڑا؟ جہاں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے. جوڑا اس سے مراد دو نیکیاں ہو سکتی ہیں، 2 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 2 نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، 2 حجیں بھی ہو سکتی ہیں. جوڑا اس میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے. خیر کو شارحین کی وہاں سے اس کو ہم اسی مقام پر رہنے دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو جوڑا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، نودینا اس کو ندا کی جائے گی فی باب الجنت، جنت کے دروازے میں اس کے لیے ندا ہوگی، یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے تیرے لیے بھلائی ادھر ہے. ھذا خیر، یہ تیرے لیے بھلائی، یہ راستہ تیرے لیے ہے، یہ راستہ تیرے لیے ہے. اچھا، جس بندے کے پاس جو نیکی ہوگی اس کے لیے علیحدہ دروازے. جنت کے 8 دروازے ہیں نا. حدیث
حدیث لکھی ہے حضرت امام غزالی نے، لیکن بات پھر لمبی ہو جائے گی. میں اگر وہ حدیث پاک پیش کروں بس اتنا ہی سمجھ لے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. مراد کو داخلہ ہے، مقصود کو داخلہ ہے. کوئی نماز کے دروازے سے جا رہا ہوگا، کوئی روزے کے دروازے سے، کوئی حج کے دروازے سے، کوئی زکات کے دروازے سے، کوئی جہاد کے دروازے سے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اهل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز والے دروازے سے، 2 نمبر دروازہ جنت کا، 2 نمبر دروازہ، اسے نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا. فمن کان من اهل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو بندہ جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے، 7 نمبر دروازہ جہاد والے دروازے سے پکارا جائے گا. فمن کان من اهل الصدقۃ، جو صدقہ کرنے والا ہے اسے صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا. من کان من اهل الصیام، جو روزہ رکھنے والا ہے اسے روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا. سارے صحابہ خاموش. تاجدار صداقت بولو رے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے حضور ہے تو جنت میں ہی جانا نا، کسی بھی دروازے سے چلے جائیں، پہلے سے جائیں یا دوسرے سے، تیسرے سے جائیں یا 8ویں سے، کسی سے بھی جائیں، مقصود تو جنت میں جانا ہے. لیکن آقا ایک خیال آیا ہے دل میں، ایک سوال آیا ہے ذہن کے اندر. آقا یہ تو ارشاد فرمائے کیا کوئی ایسا بھی ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کوئی ایسا بھی ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ. ہلکی سی اسپیڈ کو کم کریں تاکہ شور تھوڑا سا کم ہو. سبحان اللہ. کیا کوئی ایسا ہے هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، جس کو ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ کوئی ایسا ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ پوچھ کون رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کے امام، صحابہ کرام پر جس کو حضور نے امام مقرر فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کو. ہم صحابہ کے نوکر، ہم صحابہ کے غلام، صحابہ کرام کے قدموں کے ساتھ لگنے والی، نالین کے ساتھ لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. صرف ہدایت کے لیے قرآن کافی نہیں، آپ سمجھنا ذرا، صرف ہدایت کے لیے قرآن کافی نہیں. قرآن کی تفسیر ہوگی فرمان مصطفیٰ سے، قرآن پاک کے ساتھ حضور کی احادیث طیبہ بھی ضروری. لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے، ایک تیسری چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے صحابہ کا عمل. میں کہاں لے آیا ہوں آپ کو؟ وہ ہے صحابہ کا عمل. محض قرآن حدیث نہیں، ہمیں وہ عمل دکھا جس پر تاجدار صداقت کی مہر ہو، جس پر تاجدار عدالت کی مہر ہو، جس پر تاجدار سخاوت کی مہر ہو، جس پر تاجدار شجاعت کی مہر ہو.
ابھی میدان معاشر قائم ہوا نہیں، ہزاروں سال پڑے ہیں ابھی، اور سیدنا صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں حضور کیا کوئی ایسا ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر کا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی نظر سے نہ کوئی ماضی پوشیدہ ہے نہ کوئی مستقبل پوشیدہ ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے ہے، حضور کی نظر مبارک کے سامنے پوری کائنات ہے۔ سلطانی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں قال لما انظر الی فی ہذہ، میں رب کی کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، پوری ہاتھ کی ہتھیلی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کائنات میرے سامنے ہے، اولین ہو آخرین ہو ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو، زمانے چھوٹے ہیں علم مصطفیٰ بڑا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صدیق اکبر نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ آپ نے ہمیں عقیدہ دیا حضور کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو سوال کیا نا، حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر حوصلہ کر، جبریل امین آتے ہیں یا کوئی واحد نازل ہوتی ہے اور پھر میں جواب دیتا ہوں، آپ پڑھ جائے اس کی 10 روایتیں دیکھ لے، 20 روایتیں دیکھ لے، 100 روایتیں دیکھ لے، کم از کم مجھے جتنی روایات مل سکی ہیں میں نے نہیں ان کے اندر پڑھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی روایت میں الفاظ ہو کہ حضور نے فرمایا انتظار کر، اس کا میں جواب آگے چل کے دوں گا۔ حضور نے یہ فرمایا میرا فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھی بتا دے۔ حضور نے دیر نہیں لگائی، حضور فوری طور پر فرماتے ہیں نعم ہاں ہے وہ، کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ابو بکر وہ ہے، اور مجھے امید ہے تم بھی اس مقدس جماعت میں سے ایک ہو جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا۔ اس مقدس جماعت میں سے تم بھی ایک ہو جسے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا۔ ابو بکر ادھر آ جاؤ، بلکہ میں نے ریاض النظرہ میں حدیث پاک پڑھی، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو وہاں جنتی ایک عظیم شخصیت تشریف لائے گی اور جنتی کہہ رہے ہوں گے مرحبا الینا مرحبا الینا، مرحبا خوش آمدید، ادھر آئے ہمارے پاس تشریف لائے، یہاں تشریف لائے۔ ہر طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر طرح جنتیوں میں سے بلا رہے ہوں گے آپ ادھر تشریف لائے ادھر تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا تو خود ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو ہی تو ہے جسے جنت کے ہر بندہ کہہ رہا ہوگا آپ ادھر تشریف لائے ادھر تشریف لائے، حضور ادھر تشریف لائے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، حضور ادھر تشریف لائے، حضور ادھر تشریف لائے۔ ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر پہلے، ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر پہلے۔ میں اسے تلاش کرتے کرتے مجھے ایک حدیث پاک ملی کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے نہیں ہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے جنگ میں جا کر لڑے نہیں، ہے تو حضور کے ساتھ ہی نا، لیکن میدان میں پہلے نہیں نکلے، ہے تو حضور کے ساتھ ہی لیکن میدان میں پہلے نہیں نکلے۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر یوم بدر، حضور نے بدر والے دن حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کب؟ وقد ارادا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرما دیا تھا ان یخرج فی اول الخیل، کہ سب سے پہلے جو گروہ نکل رہا ہے نا لڑنے والوں میں، ابو بکر اس پہلے گروہ میں نکلے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا جیسے ہر مقام پر پہلے ہوتے ہیں تو اب بھی پہلے نکلے، تلوار چلائیں اللہ کی راہ میں۔ جب ابوبکر صدیق نکلنے لگے فمنعہ، حضور نے روک دیا، جہاں پہلے نہیں ابوبکر صدیق، کیوں؟ حضور نے روک دیا، اور روک
اعلم انک عندی بمنزلۃ سمعی و بصری، ابو بکر تجھے پتہ نہیں ہے تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرے وجود میں میری آنکھوں اور میرے کان کا مقام ہے۔ ابو بکر میں تجھے نہیں جانے دوں گا، ابو بکر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر پہلے نہیں نکلے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، حضور کے حکم سے۔ حضور فرماتے ہیں تم میری آنکھیں ہو، تم میری آنکھ ہو، تم میرے کان ہو۔ کیوں فرمایا حضور نے؟ ویسے تو محبت ہے حضور کی، شفقت ہے سرکار کی، حضور کا کرم ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن آخر کوئی خاص وجہ بھی تو ہوگی نا۔ خاص وجہ یہ ہے کہ انسان کے پورے وجود میں دیکھنے کے لیے جو عضو ہے وہ صرف دو آنکھیں ہیں۔ میری بات سمجھنا ذرا، انسان کے پورے وجود میں بڑے بڑے اعضاء ہیں، پورا وجود ہے، لیکن پورے وجود میں دیکھنے کے لیے جو اعضاء ہے نا وہ صرف دو آنکھیں ہیں، اور سننے کے لیے پورے وجود میں جو اعضاء ہیں وہ صرف دو کان ہیں۔ جب بھی کسی سے پیار کیا جاتا ہے، کسی سے تعلق جوڑا جاتا ہے، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے یا کانوں سے سن کر ہوتا ہے۔ حواس اور بھی ہیں، حواس خمسہ کے اندر زبان بھی ہے نا، چکھ کر بھی، لیکن بندے کو چکھا تو نہیں جاتا نا، بندے کو چکھا تو نہیں جاتا کہ آپ بندے کو چکھ کر اس سے محبت کریں، نہیں ہوگا۔ بندے کو سونگا بھی نہیں جاتا کہ آپ محض اسے سون کر اس سے محبت کریں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے خط و خال کو، اس کے اوصاف عالیہ حسنہ کو، اور یا پھر اس کے متعلق کوئی بندہ آ کر بتائے، اس کے اوصاف بیان کرے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو تب اس سے محبت کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھیں ہیں، ابو بکر میرا کان ہے، کیوں؟ اس لیے میں جسے بھی دیکھوں گا ابو بکر صدیق سے دیکھوں گا، اور جس کی بھی سنوں گا میں ابو بکر صدیق سے سنوں گا، کیونکہ ابو بکر ہی میری آنکھ اور میرے کان ہے۔ حضور نے اس پر بس نہیں فرمائی، حضور آگے فرماتے ہیں، سرکار نے اس سے بھی آگے فرمایا، سبحان اللہ کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی میں نے زیارت کی ایک نرالے انداز میں، حضور کی زیارت کی ایک نرالے انداز میں، نرالے انداز میں، وہ انداز کیا ہے؟ ایسا حدیث پاک سننے کا، سبحان اللہ والحمدللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا مع علی اذ اقبل ابو بکر فصافحه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہوئے، اور جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آخر کوئی وجہ تو ہوتی ہے،
کھڑے ہونے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ، یا وہ کہیں جانا چاہتا ہے، یا کہیں سے آیا ہوتا ہے، یا کسی کا انتظار ہوتا ہے، یا کسی کا استقبال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ اب حضور کھڑے ہیں کس وجہ سے؟ آگے حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضور کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں، اور اکیلے نہیں کھڑے، حضور کے ساتھ ما علی حضرت مولا علی بھی موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی موجود ہیں، حضور کھڑے۔ تھوڑی دیر گزری، اذ اقبل ابو بکر، اذ مفاجاتیہ، اچانک اذ اقبل ابو بکر، اچانک حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ حضور کھڑے ہیں، حضرت مولا علی کھڑے ہیں، اچانک حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ فرمایا۔ مصافحہ فرمایا سرکار نے، صافحہ یصافح مصافحۃ، حضور نے مصافحہ فرمایا۔ مصافحہ فرمانے کے بعد اب اتنا ہی کافی ہے، اگر کسی سے بندہ مصافحہ کر لے، ہاتھ سے سلام کر لے، بات تو ہو جاتی ہے نا۔ حضور نے اس پر بس نہیں کی۔ فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعانقہ، حضور نے مصافحہ فرمانے کے بعد اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے معانقہ فرمایا، سینے کے ساتھ لگایا۔ دوسری حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ما صلی اللہ شیئا فی صدری الا شفرته فی صدری ابی بکر، حضور فرماتے ہیں جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور نے معانقہ فرمایا، مصافحہ پھر معانقہ، دو چیزیں ہو گئی۔ اب اگلا لفظ پڑھیں، یہ کرنے کے بعد نا قبل فاہ ابی بکر، حضور نے مصافحہ فرمایا، معانقہ فرمایا، قبل فاہ ابی بکر، پھر حضور نے ابو بکر صدیق کے منہ کو بوسہ دیا، منہ چوم لیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، اعظم چشتی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اعظم چشتی اہل سنت و جماعت کا ایک شاعر ہے، اس کا بہت سارا کلام مشہور ہے، آپ حضرات نے 12 مرتبہ سنے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے سارے شعر فضول،
سبحان اللہ. اکو یار ہزارہ ورگا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ پورا ایک عنوان ہے. اکو یار ہزارہ ورگا، یہ پورا ایک عنوان ہے. اس پر گھنٹوں میرے جیسا طالب علم بھی گفتگو کر سکتا ہے. اکو یار ہزارہ ورگا. سبحان اللہ. حضور نے مصافحہ کیا، پھر معانقہ فرمایا، دو ہو گئے. پھر سرکار نے قبلہ، حضور نے بوسہ دیا، صدیق اکبر کو چوم لیا محبت سے، فرد محبت سے. یہ محبت کا وہ غافل انداز ہے، اظہار ہے. حضور نے محبت سے صدیق اکبر کو چوم لیا. میں تھوڑا سا حدیث پاک سے ہٹ کرنا آپ کو ایک اور انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ آیا، آپ نے اس سے سلام لے لیا، بس معاملہ پورا ہو گیا. ہوتا ہے نا، بندہ آیا، آپ نے اس سے سلام لے لیا، معاملہ پورا ہو گیا. کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جن پر صرف سلام لینے پر جن سے گزارا نہیں ہوتا، انہیں سینے سے بھی لگانا پڑتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف سلام لے کر گزارا نہیں ہوتا، دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، دل بھرتا نہیں ہے. دل کرتا ہے اس کو سینے سے بھی لگائیں تاکہ سینے میں ٹھنڈ پڑے. ہمارے یہاں عرف عام کے اندر اتنا ہی ہے. اس سے بڑھ کر آگے، اس سے بڑھ کر آگے ہے. کوئی آپ کا اتنا قریبی آ جائے، اتنا قریبی آ جائے، اتنا قریبی آ جائے کہ جہاں سینے سے لگا کر بھی ابھی دل نہ بھرے، پھر بندہ اسے پیار سے چوم لیا کرتا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو حضور نے مصافحہ بھی فرمایا، معانقہ بھی فرمایا، دل ابھی بھرا نہیں، ابو بکر کو حضور بوسہ عطا فرماتے ہیں. حضور بوسہ بھی عطا فرماتے ہیں. اور بوسہ دینے کے بعد اب اسی پر بات ختم نہیں. اب حضور نے مولا علی کی طرف توجہ کی، مولا علی کی طرف توجہ کی. پہلے توجہ ہے ساری سیدنا صدیق اکبر کی طرف. اب صدیق اکبر سے توجہ تھوڑی سی سرکار نے موڑ کر مولا علی کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے ایک جملہ فرمایا. ایک جملہ حضور نے فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا الحسن، اے ابو الحسن. یہ مولا علی کی کنیت ہے. آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی، تو اس اعتبار سے آپ کی کنیت ابو الحسن. حضور فرماتے ہیں یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، منزلت ابی بکر عندی، ابو بکر کی منزلت، ابو بکر کا مقام، ابو بکر کی قدر، ابو بکر کی شان عندی، میرے ہاں، میرے نزدیک، میرے دل میں، میرے دماغ میں ابو بکر کا مقام، مرتبہ، رفعت، شان، درجات ایسے ہیں کمنزلتی عند ربی، جیسے کہ میرا مقام میرے رب کی بارگاہ میں ہے. جیسے میرا مقام میرے رب کی بارگاہ میں، کمنزلتی عند ربی، جیسے میرا مقام میرے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جیسے میرا مقام ہے. ابو بکر صدیق کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے. اور پھر اسی تعلق کو سرکار علیہ السلام نے پھر کیسے نبھایا؟ صدیق اکبر نے ساری زندگی نبھایا، تو حضور نے کیسے نبھایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پیار ہونا اس کی ہر شے پیاری ہوتی ہے. جس سے پیار ہو اس کے قول سے، فعل سے، تقریر سے، ہر شے سے محبت ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سرکار کو پیار ہو رہی ہے. مسجد نبوی شریف میں اذان پڑھنے والے حضرت بلال، مسند صدارت پر خود سرکار حضور تشریف فرمائے. اذان ہو رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی. جب اس اذان میں حضور کا اسم پاک آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال نے پڑھا. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ یہ طریقہ سمجھنا ذرا. بات ایسے چوم لیتے ہیں، بات ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی مقصود تو حاصل ہو جاتا ہے چومنا، لیکن وہ طریقہ کریں جو صدیق اکبر نے کیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ
اس کو کہتے ہیں ابہام انگوٹھے اور سبابہ. ابہام اور سبابہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کے ناخنوں کو ملا کر حضرت ابوبکر صدیق نے چوما اور چوم کر آنکھوں پر لگایا. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اذان پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا دیکھا ہے میرے یار نے کیسے کیا ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھا ہے میرے یار نے کیسے کیا ہے. جی یا رسول اللہ دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں المقاصد الحسنہ، حضرت امام صحابی حدیث پاک لکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی. فرمایا جو ایسے کرے گا جیسے میرے یار نے کیا ہے اس کے لیے میری شفاعت لازمی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. من فعل مثل ما فعل خلیلی، جیسے میرے خلیل نے کیا ہے. اچھا ایک مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. یہاں حضور خلیلی فرما رہے ہیں. یہ پھر علماء کی بات سے میں چھوڑ رہا ہوں اسے، اس کی طرف توجہ کریں گے بہت سارے نکات کھلیں گے. حضور فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی او کما قال. فرمایا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی کیونکہ مجھے ابوبکر صدیق سے پیار اتنا ہے جو اس جیسا عمل کرے نا وہ بھی مجھے پیارا لگتا ہے. سنیو عقیدہ مضبوط کرو. سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، آپ کا مقام اور مرتبہ بے شمار احادیث مبارکہ. حضور فرماتے ہیں جیسے رب کی بارگاہ میں میرا درجہ ہے ویسے ابوبکر کا مقام میری بارگاہ میں، میری مجلس شریف کے اندر ابوبکر کا یہ مقام ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے طریقے پر بھی عمل کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر بھی چلے. وہ راستہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ راستہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں نا آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی جماعت میں. وہ اگر ملے گا تو فقط اہل سنت و جماعت کے اندر ملے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال کچھ ماہ آپ مسند خلافت پر متمکن رہے. اور اس کے بعد جب وصال شریف کا وقت آیا نا تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا جب میری چارپائی تیار کر لو، غسل کفن مکمل کر لو، چارپائی تیار جب کر لو نا تو پھر کیا کرنا، مجھے لے کر حضور کی روضہ پاک، حضور کی جالیوں کے سامنے، روضہ پاک کے سامنے وہاں لے جا کر مجھے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا. حضور یار غار آیا ہے، یار مزار بننا چاہتا ہے، حضور اجازت ہو تو ہم اس کو اندر لے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چارپائی مبارک جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اب دروازہ خود بخود جی سیرت نگاروں نے یہاں بہت کچھ لکھا. ایک کہتا ہے خود بخود کھل گیا، پتہ نہیں کس نے کھول دیا. تو بھائی گھر کس کا ہوگا، کھولے گا بھی وہی نا، کس کا گھر ہوگا. گھر جب سرکار کا تو کھولا بھی تو سرکار نہیں ہے. دروازہ کھول کر ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور کے وصال شریف کے بعد منبر شریف جس پر حضور بیٹھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور بیٹھتے اوپر والی سیڑھی پر. 3 سیڑھیاں تھیں نا، 3 سٹیپ تھے اس کے. اوپر والے مقام پر حضور بیٹھتے اور دوسرے پر سرکار علیہ السلام کے قدم شریف ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جب دور خلافت آیا تو آپ اوپر والی جگہ پر نہیں بیٹھے. کیوں؟ ادب ہے نا. بھائی جب ابو بکر اپنے جیسا نہیں سمجھتے کہاں بیٹھے آپ؟ جب ابو بکر اپنے جیسا نہیں سمجھتے نیچے والی سیڑھی پر جہاں حضور کے قدم ہیں ابو بکر وہاں بیٹھے گئے. امام محب الدین قبری نے لکھا کہ جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اب حضرت فاروق اعظم کہاں بیٹھے؟ بیٹھنا تو چاہیے جس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھتی ہے، کیونکہ چلے حضور کا ادب ہے اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تو سیدنا صدیق اکبر بھی صحابی ہے، اس جگہ پر حضرت عمر
پر جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے قدم ہوتے ہیں وہاں حضرت عمر بیٹھتے ہیں. کسی نے عرض کی حضور آپ اوپر کیوں نہیں بیٹھتے؟ جہاں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میں اس جگہ بیٹھ جاؤں جہاں ابو بکر صدیق کے قدم لگے. جہاں ابو بکر کے قدم ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہی فاروق اعظم فرماتی ہے لَوَدِدتُّ أَنِّي شَعْرَةٌ مِّن صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ. کاش میں انسان نہ ہوتا، میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا. کاش پوچھا گیا کیا ہونا چاہتے ہیں آپ؟ بھئی انسان نہ ہوتے، خطاب کے بیٹے نہ ہوتے، قریش خاندان میں نہ ہوتے تو آپ کیا ہونا چاہتی ہیں؟ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنِّي شَعْرَةٌ مِّن صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ. کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے پر اگنے والا ایک بال ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ. مزارات شریف بنائے گئے، توجہ، مزارات شریف بنائے گئے. قبرستان میں آپ جائیں نا، باپ کی قبر ہو ساتھ بیٹے کی بنائیں، بیوی کی بنائیں. قبریں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ قبر ترتیب سے بنائیں، برابر قبریں بنائیں. ہوتی ہے نا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ قبر ہو تو برابر برابر بنے. یہ تو نہیں کوئی آگے کر دے کوئی پیچھے کر دے، کوشش ہر بندہ یہی کرتا ہے. حضور کا مزار شریف، سیدنا صدیق اکبر کا مزار شریف صحابہ نے برابر نہیں بنایا، برابر نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک، حضور کا سینہ مبارکہ وہ ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، یعنی تھوڑا نیچے کر کے. حضور کا مزار شریف اوپر ہے، سیدنا صدیق اکبر کا مزار شریف تھوڑا نیچے ہے. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا جب وصال شریف ہوا تو آپ کا مزار شریف اور نیچے، یعنی صدیق کے سینے کے بالمقابل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بنایا گیا. یہ سب صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ وہی سچا ہے جس پر صحابہ کی مہر ہے. صحابہ کرام نے ہمیں ادب سکھایا ہے. برابری نہیں، حضرت عمر صدیق اکبر کی برابری نہیں کرتے، صدیق اکبر سرکار کی برابری نہیں کرتے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مقام کو دیا. کہتے ہیں نا جہاں کی مٹی ہو وہیں پر دفن ہوتی ہے، جہاں کا خمیر ہو وہیں پر دفن ہوتا ہے. یہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق دفن حضور کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ان کا خمیر بھی یہیں سے اٹھا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. شاعر اپنے ذوق میں بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے شان صدیق فاروق داتی دسا، شان صدیق فاروق داتی دسا.
قبول کرنے میں بھی حضور کے بعد دوسرے، حضور خود نبوت کے تاجدار ختم نبوت، حضور جس پیغام کو لے کر آئے سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے قبول کیا۔ اور مزار شریف میں بھی آج حضور علیہ السلام کی قرب کے اندر، حضور کی معیت میں، حضور علیہ السلام کے پہلو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ کسی کو نہ بھی اچھا لگے نا، میں اگر ایک بندے کو ساتھ رکھتا ہوں، میری مرضی ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں سوچ کر رکھوں کہ میں نے کس کو ساتھ رکھنا ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں سوچ کر رکھوں میں نے کس کو ساتھ رکھنا ہے۔ جس کو حضور نے رکھا ہے ایسے ہی ساتھ رکھ لیا، حضور نے اسے ایسے ہی ساتھ رکھ لیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں جب ایام حرہ آئے نا، یزید خبیث نے مدینہ شریف چڑھائی کی، اس مقام پر فرماتے ہیں کہ میں مجنون بن کے پڑا رہا، کیونکہ بے شمار افراد کو، حضرات کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی شریف میں قتل و غارت بہت کچھ اس یزید نے کروایا۔ فرماتے ہیں میں مجنون بن کے نا وہاں پڑا رہا، حضور کے روضہ پاک کے پاس میں پڑا رہتا مجنون بن کے۔ اے مجنون تیرے مقدر پہ قربان، کیونکہ حضور کا قرب نصیب ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں بس مجنون سا بن کے نا وہاں پڑا رہتا، انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ مجنون ہے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہر نماز کے وقت میں وہاں سے اذان ہوتی، حضور کے روضہ پاک سے اذان ہوتی، پھر اقامت ہوتی، پھر جماعت کی آواز آتی، اندر حضور ان دونوں کو شاید رکھا بھی اسی لیے ساتھ ہوگا تاکہ جماعت بھی قائم ہوتی رہے، اندر حضور جماعت سے نماز ادا فرماتے ہیں۔ سعید بن مسیب باہر کھڑے ہو کر نیت بات لیتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ الحمد۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے پہلو میں سنائے ہوئے